الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جن آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے خطبہ حاجہ میں، ان آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں وصیت کر رہے ہیں تقوی کی کہ میں اور آپ ہماری زندگی کو تقوی کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کاموں کو کرتے ہوئے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ان سے رکتے ہوئے زندگی گزارنے کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اور کہا کہ اپنے معاملات میں ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑو، زندگی میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو درست کر دیں گے. تو یہ راز ہے ہماری زندگی کے سارے معاملات اگر ہم چاہتے ہیں کہ درست ہو جائیں تو ہمیں ہماری زندگی کے ہر معاملے میں سچائی کے ساتھ دینا ہوگا. میرے بھائیو، اس کے بعد جن آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو زندگی کے آخری لمحات تک. آج کا ہمارا جمعے کا موضوع یہی ہے کہ المداومہ. المداومہ کا مطلب ہوتا ہے پابندی، جس کو ہم انگلش میں کنسسٹنسی کہتے ہیں. کوئی بھی کام اگر آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں یا کسی کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کام میں پابندی کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے ہم مسلم ہیں تو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے. تو جب یہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تو ہماری پوری زندگی جب سے ہم ہوش میں آئے، جب سے ہم بالغ ہوئے، موت تک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اور اس کے اندر پابندی ہونا چاہیے. کبھی جوش میں آئے عبادت کیے، کبھی جوش ٹھنڈا ہو گیا عبادت میں کب پیچھے ہٹ گئے، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اسلام میں مداومت، پابندی، یہ بہت ہی قابل تعریف چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں یقین کا مطلب ہے موت۔ موت آنے تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اب میں بیمار ہوں ابھی نہیں کر سکتا، یہ بہانے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسلام الحمدللہ ایک ایسا مذہب ہے، انسان کی ہر الگ الگ حالت میں اس کے لیے آسانیاں اسلام نے دیا ہے۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نمازوں کی آسانی ہے۔ آپ بیمار ہیں، نمازوں کی آسانی ہے۔ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کی آسانی ہے۔ تو اسلام نے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم ہیں اور کیسی بھی حالت میں ہے، اس میں عبادت کو آسان بنا کر ہم کو دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ زندگی کے ہر لمحے میں کسی بھی مرحلے میں ہو، مشکل سے مشکل وقت ہو، اس میں ہم اللہ کی عبادت کرنا نہ چھوڑیں۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی یہ بات کی وصیت کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بالکل چھوٹے بچے تھے، پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی بات کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ باتیں ان کے منہ سے اگلوائی تھی۔ وہ باتیں کیا تھی؟ انہوں نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہا کہ اے لوگوں، انہوں نے سارے لوگوں سے خطاب کر کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، بالکل پیدا ہوتے ہی انہوں نے بات کہی۔ پھر کہا کہ اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں۔ پھر کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے وصیت کیا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، زندگی کے آخری لمحات تک یہ کام کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان سے جو چیز مطلوب ہے، جو ریکوائرڈ ہے، وہ کیا ہے؟ زندگی کے آخری لمحات تک عبادت میں پابندی کی جائے، آگے پیچھے نہ کیا جائے، سستی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتایا، جو مومن ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں، قرآن میں جو بتائے گئے ان میں سے ایک یہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ کہا کہ انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا، انسان جلد باز ہے۔ جب زندگی میں مشکل آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، جب زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، خوشحالی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان ایسے ہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں، وہ مشکل میں اور خوشحالی میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کن نمازیوں کی تعریف کی جا رہی ہے؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو اپنی زندگی میں نماز پر مداومت برتتے ہیں، جو کبھی چھوڑ نہیں کرتے۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں کہ الحمدللہ ابھی ہم ایک عبادتوں کے موسم سے نکل کر آئے ہیں۔ رمضان ایک موسم تھا عبادت کا، جب ہم نے اس میں اتنی بہترین عبادتیں کی، ایک خوشگوار زندگی گزارا، ایک مہینے، ایک بہت ہی حسین لمحات تھے زندگی کے۔ لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا، آج 10-11 دن ہوئے، آپ خود 11 دن کی زندگی کو دیکھیں اور ایک مہینے کی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی میں کتنا فرق آ گیا۔ وہ جو سکون زندگی میں تھا ایک مہینے میں، وہ سکون آج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کو حقیقی سکون، حقیقی خوشی زندگی میں جو ملتی ہے، وہ یقیناً اللہ کی عبادت سے ملتی ہے۔ اس کو چھوڑیں گے تو انسان بے چین ہوگا۔ وہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، تم زندگی میں سکون قلب چاہتے ہو تو یاد رکھو وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر تم دنیا کی کسی بھی دولت کے پیچھے بھاگو، سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ مومنوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازوں کو وقت پہ ادا کریں، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ نمازوں کو اگر وقت پہ ادا نہیں کر رہے تو مطلب ہم ادا تو کر رہے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ اپنے موڈ میں آئے تو عبادت کرتے ہیں، جب موڈ نہیں ہے تو عبادت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدى اعنده علم الغیب فهو یرى، کہا کہ کیا تم نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، پھر اس کا دل میں آیا تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پھر وہ رک گیا، دینا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعنده علم الغیب فهو یرى، کیا اس آدمی کے پاس غیب کا علم ہے کیا؟ کہ اس کو کیا یقین ہے کہ وہ کتنا زندہ رہے گا دنیا کے اندر؟ کس امید پر وہ عبادت نہیں کر رہا ہے؟
اس کو یقین ہے کہ اور ایک میں 10 سال جیوں گا، لہٰذا میں سکون سے آخری کے 5 سال عبادت کروں گا. ایسا کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو لہٰذا ہم کو ہر وقت عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، ہر وقت تیار یعنی پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ لوگ عمل تو کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کرتے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، کر رہے ہیں سب، لیکن کچھ لوگ زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کہا کہ احب العمل الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل، ایسا کام، ایسی عبادت پسند ہے جو تھوڑی ہو مگر پابندی سے ہو. عبادت تھوڑی مگر پابندی سے. کہا کہ ادومها وان قل، مداومت ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کو ہمارا ایسا عمل پسند نہیں آتا. اسی وجہ سے سورۃ الملک آپ پڑھتے ہیں، سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں چیک کر سکوں، میں تمہیں جان سکوں. کس سے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا عمل کر کے اللہ کو بتاتا ہے. اس آیت میں اکثر عمل نہیں کہا گیا. اکثر عمل مطلب کون زیادہ عبادت کرے گا یہ اللہ نہیں دیکھتے. کہا کہ احسن عملا، کون سب سے اچھی عبادت کرتا ہے یہ اللہ دیکھتے ہیں. تو اچھی عبادت کیا ہے؟ یہی ہے، تھوڑی مگر پابندی سے. ایسا نہیں کہ جذبے میں آ گئے، 8 دن میں یہ قرآن ختم کر دیے پھر جو ہے 8 مہینے قرآن نہیں کھولے، یہ جذبہ ہے. لیکن اللہ کو وہ عبادت پسند کہ آپ 2 صفحے پورا سال بھر پڑھیں بغیر ناغہ کے. یہ ہے پابندی، اسے کہتے ہیں مداومت. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. صحابہ کی بھی آپ زندگی دیکھیں گے، وہ لوگ کوئی بھی عمل کرتے ہیں مداومت ہوتی، پابندی ہوتی، کسی حال میں وہ اس عمل کو نہیں چھوڑتے، چاہے زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ لوگ آرام کر رہے ہیں. آپ نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر کہا، کیا میں تم کو ایک ایسی بات یا ایسا عمل نہ بتا دوں؟ کہا کہ آپ جب بھی بستر پر جائیں، بستر پر جانے سے پہلے یہ عمل کریں. تو آپ نے انہیں نصیحت کیا کہ بستر پہ جانے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا. ایک رات بھی زندگی کی ایسی نہیں گئی جب میں نے یہ پڑھنا بھولا ہے. تو جن کے سامنے انہوں نے بیان کر انہوں نے سوال کیا کہ کیا صفین کی جنگ میں بھی آپ نے ان اذکار کو پڑھا؟ آپ نے کہا کہ ولا لیلۃ صفین، ہاں صفین کی جنگ جو تھی اس رات میں بھی میں نے یہ اذکار کو پڑھنا نہیں بھولا. جنگ کا ماحول ہے تب بھی انہوں نے یہ پابندی نہیں چھوڑی. تو پتہ ہی چلا کہ زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں، ہم جب عمل کر رہے ہیں، کوئی چیز زندگی میں پابندی آ چکی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. رمضان گیا، رمضان کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، وہاں تو جنگ میں بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں پابندی کی ضرورت ہے. اور جو شخص اپنی زندگی میں پابندی کرتا ہے، عبادت جب کرتا ہے تو بغیر چھوڑ پکڑ کے پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو موت سے قریب حسن خاتمہ عطا کرتے ہیں. حسن خاتمہ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ ہم کو اچھی موت دے، ایمان والی موت دے. ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ جو لوگ جب زندہ ہوتے ہیں، جب صحت میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ حسن خاتمہ عطا کرتے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل موتہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی موت سے پہلے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے سوال کیا کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتے ہیں اس بندے کو؟ آپ نے کہا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ. کہتے ہیں کہ اس کو موت سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور جب نیک کام کرتا رہتا ہے اسی حالت میں اللہ اس کو روح کو قبض کرتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ انسان یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی پہلے کی زندگی میں عبادتوں میں پابندی کرے گا. اس کے بعد کہا
عربی میں کہاوت ہے من عاش علیہ مات علیہ، جو آدمی اپنی زندگی جس حالت میں گزارے گا موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ اگر آپ اچھے کام کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو موت بھی آپ کی اچھی حالت میں اللہ دے گا، لیکن اگر برے کام گناہ کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو موت بھی ایسے ہی حالت میں آئے گی۔ اور یاد رکھیں عبادتوں میں پابندی کرنا یہ قیامت میں نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ قیامت کا جو میدان ہوگا اس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ہم سے قریب ہوگا، گرمی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو سائے کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم صرف 7 ایسے لوگ ہیں جن کو ہم عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ ان میں کون ہیں؟ کہا کہ الامام العادل، کہا کہ ایک تو انصاف پسند بادشاہ، جو جب تک بادشاہ تھا اس نے انصاف کیا۔ دوسرا وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانی کا جو وقت ہے یہ اصل عبادت کا وقت ہے۔ ہمارے پاس یہ تصور آ گیا کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ہم انجوائے کریں گے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ عبادت کریں گے۔ یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دیا، اسی وجہ سے لوگ زندگی کے آخری عمر میں حج پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ سارے گناہ کو جب معاف کرانا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، تو جب ہٹے کھٹے ہیں، جوان ہیں، مضبوط ہیں، اس میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کام ہم جوانی کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے کہا حدیث میں کہ جو لوگ اپنی جوانی میں جب صحت مند ہوتے ہیں، اللہ کی بھرپور عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ بیماری میں اور زندگی کے آخری مرحلے میں جب آدمی بہت بیمار ہو جاتا ہے تو ایسے میں اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہا کہ انسان بیمار ہونے سے پہلے جب صحت مند ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اب بیمار ہونے کے بعد آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، بڑی عمر کے ہیں، ان کو چلنے نہیں آتا، بیڈ پہ سے اترنے نہیں آتا، اب پھرتی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے۔ جذبہ ہے لیکن اب نہیں کر سکتے، صحت ساتھ نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ جوانی میں صحت مند جب تھے عبادت کرتے تھے تو اس بڑھاپے میں آج عبادت نہیں کر سکے رہے تو بھی ہم عبادت کرنے کا ثواب دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب صحت مند تھے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ جو صحت مند تھے اس وقت عبادت کیے تو بیماری میں نہیں کرنے کے باوجود بھی اللہ اجر و ثواب دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ تو بیمار کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی عبادت میں پابندی کرتا تھا، سفر پر چلا گیا، سفر میں کافی مشکلات ہوتے ہیں، اپنے گھر کے جیسا نہیں ہوتا، تو عبادت میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نمازوں میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو سفر میں بھی اللہ اس کو پوری عبادت نہیں کرنے پر بھی پوری عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اپنے شہر میں تھا، اپنے گاؤں میں تھا، تو اس نے پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی پیغام ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا ہم زندگی میں پابندی کو اپنا شیوا بنا لیں، پابندی کے ساتھ عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں مداومت لانا چاہتے ہیں، عبادتوں میں پابندی لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صرف خواہش کرنے سے تو نہیں ہوگا، کچھ سٹیپس آپ کو لینا پڑے گا۔ پہلا کام یہ ہے استعین باللہ، اللہ سے مدد مانگے، دعا کریں کہ اے اللہ میں تیری عبادت، میں آپ کی عبادت پابندی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرمائے۔ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کیا، کہا اے معاذ جب بھی تم نماز ختم کرو فوری نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ آپ میری مدد کریں آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اپنی چاہت سے عبادت نہیں کر سکتا، انسان چاہے گا اور اللہ کی مدد آئے گی، دونوں مل کر انسان عبادت کرتا ہے۔ تو ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دعا ہے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو جما دے دین پر۔ تو ہمارا دل جو ہے ادھر ادھر پھرتے رہتا ہے، کبھی دل بولتا عبادت کرنا، کبھی دل بولتا عبادت نہیں کرنا، کبھی سستی آ جاتی ہے۔ تو ہمارے دل کو ہمیشہ کیسے اپنے کنٹرول میں رکھیں، یہ دعا پڑھیں اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جما دے۔
تو یہ دعا جو ہے پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے اندر پابندی کرنے کی عادت آئے گی۔ اسی طریقے سے انسان کو دل کو اچھا کرنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ دل ہی ہے جو آپ کو پابندی کرنے کے لیے ابھارتا ہے، اور دل ہی ہے جو آپ سے پابندی ختم کراتا ہے۔ تو لہٰذا دل کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو دل کو کس سے صحیح کریں آپ؟ ایسے اعمال جو جیسا کہ ریاکاری ہے، ریاکاری سے اپنے دل کو پاک کر دیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ کام دیا ہے، میری ڈیوٹی ہے، مجھے کرنا ہے کرنا۔ تو اگر یہ ریاکاری ختم ہو جائے گی تو ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی۔ دوسری دل کی بیماری جس سے پابندی ختم ہوتی ہے وہ ہے حسد کی بیماری۔ انسان کے دل میں جب حسد آ جاتا ہے، یہ دل کی بیماری ہے، تو اس کے اندر سے جو مستقل مزاجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے حسد کے جذبے میں ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے حسد کو نکالے۔ انسان ہے، اللہ نے پیدا کیا، حسد تو ہر انسان کے دل میں آ سکتا ہے، لیکن حسد آنے کے بعد اس پر انسان ایکشن نہیں لینا، اس حسد پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے جس کے بارے میں دل میں حسد آ رہا ہے اس کے لیے دعا دینا۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ اگر کسی شخص کو دیکھ کر اس کی زندگی کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسد آ گیا تو آپ کیا کریں؟ اس آدمی کو جا کر دعائیں دیں کہ اللہ تم کو اور نوازے بولے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل کا حسد نکل جائے گا۔ اور جب آپ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، تو جو دعا آپ نے دیا وہ آپ کو بھی لگی۔ تو لہٰذا دل کو حسد کی بیماری سے پاک کریں۔ اسی طریقے سے اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے دور کریں۔ ہمارا دل اٹکا ہوا ہے غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی عبادت میں جو بھی رکاوٹ آئے وہ غیر اللہ ہے۔ اگر ہمارا دل اٹکا ہوا ہے میچ میں، ہمارا دل اٹکا ہوا ہے کاروبار میں، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، سب سائڈ میں ہم نماز پڑھیں گے، لیکن کوئی چیز نماز کے وقت میں آ کر ہم کو رکا رہی ہے نماز سے، تو مطلب ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز آ گئی۔ تو لہٰذا اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، غیر اللہ سے جو ہے ہٹا دیں۔ تیسرا کام جس سے کرنے سے ہمارے اندر پابندی آ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ الصحبۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں۔ ایسے لوگ جن کے اندر خود پابندی ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ مطلب یہاں پہ مذہب کا مطلب طریقہ ہے کہ جیسا دوست ویسے آپ۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے ایسے دوست بنائیں جن کے اندر مستقل مزاجی ہے، جو پابندی کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی عبادتوں میں پابندی آئے گی۔ ایک اور کام جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں پابندی آ سکتی ہے وہ ہے اپنے دل کو ٹرین کریں کہ جب بھی کوئی بھی عبادت چھوٹ گئی تو اس کو اگنور نہ کریں، بلکہ واپس جا کر اس عبادت کو ادا کریں۔ فار ایگزامپل، آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، آپ کو مغرب میں یاد آیا، ارے میری عصر چھوٹ گئی، اب چھوٹ گئی نا، کیا کریں، ٹھیک ہے کل پڑھ لیں گے، نہیں، آپ چھٹی یاد آیا فوری واپس جائیں، وضو کریں اور عصر کی قضا اس وقت کریں جب کرنے کا وقت ہے۔ یہ اگر آپ چھٹے ہوئے چیزوں کو پورا کرنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کے اندر پابندی آئے گی، ورنہ کیا ہوگا، پڑھیں گے بعد میں ایسے کئی نمازیں چھوٹ جائیں گے اور جو ہے ہمارے اندر سے پابندی ختم ہو سکتی ہے۔ آخری بات جس کے کرنے سے ہمارے اندر پابندی آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں میں اعتدال اپنائیں، توسط ہو۔ اعتدال کا مطلب جوش میں آ کر بہت زیادہ عبادت بھی نہ کریں اور بالکل عبادتوں کو چھوڑ بھی نہ دیں، درمیان میں رہیں، پابندی کریں۔ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو ادا کریں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سنت کی طرف جائیں اور آہستہ آہستہ نوافل کی جانب جائیں۔ ایسا نہیں کہ جوش آ گیا، پورے 5 نماز پورے سنتوں کے ساتھ نفل کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے، چند دن جوش ختم ہو گیا، اس کے بعد مسجد میں ہی نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ آپ نماز فرض کا ٹائم پہ فرض کو پڑھیں، آپ یہ آپ کے توسط ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت کیا، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر۔ وہ روزانہ رکھتے تھے، روزانہ، رمضان نہیں ہے تو بھی روزانہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان نہیں ہے تو پھر روزانہ تہجد پڑھتے تھے پوری زندگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ان کو بلا ہے اور بلا کر کہا کہ اے عبداللہ، تم پر تمہاری اپنی جسم کا حق ہے، تم اگر روزانہ روزہ رکھو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہا کہ تو لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔
تم اگر روزانہ روزہ رکھو گے تو اپنے گھر والوں کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے. کہا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بولے کہ اگر تم روزانہ رات میں تہجد پڑھو گے تو تم بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان کو ایک سبق سکھایا کہ آپ جو عبادت کر رہے ہو وہ پابندی کے ساتھ کرو، تو اتنی کرو کہ جس میں پابندی ہو سکے، جوش میں آ کے اتنی زیادہ مت کرو کہ اس میں پابندی نہ ہو سکے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب وہ بڑی عمر کے ہو گئے، ان کے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، تو وہ کہتے تھے کہ کاش میں اللہ کے نبی کی یہ وصیت کو لے لیتا. میں آج کمزور ہو گیا، وہ جذبہ آج میرے اندر نہیں ہے، پابندی نہیں کر سک رہا، میں جب جوش میں کیا اب نہیں کر سک رہا ہوں. تو یہ صحابی اس نصیحت کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہماری زندگی میں جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس میں پابندی لائیں. آپ پابندی کس چیز میں؟ نماز کو وقت میں پڑھنے کی پابندی ڈالیں زندگی میں. بس روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. 2 صفحے، بس 1 صفحہ فجر کے بعد جب بھی آپ اٹھیں گے تو پہلا کام فریش ہو جائیں، قرآن کھولیں، 1 صفحہ پڑھیں زندگی بھر. اللہ کو یہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ ایک دن 1 پارہ پڑھیں پھر 1 مہینہ قرآن نہ کھولیں. 1 صفحہ روزانہ، بس 5 منٹ. اسی طریقے سے صدقہ پابندی کے ساتھ دیا کریں. جب رمضان آئے صدقہ دے دیے، پھر 11 مہینے صدقہ نہیں. 10 روپے دو، 50 روپے دو، جتنی حیثیت اللہ نے دی آپ ہر مہینہ دیا کرو. تنخواہ آ گئی، کاروبار میں سے منافع آ گیا، چلو 100 روپے اللہ کی راہ میں نکال کر دیں. ایک ہوتا ہے کہ غریب آتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ سوچ کے رکھتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کی راہ میں دیا. پابندی کریں، پابندی سے اللہ زندگی میں برکت دے گا. اسی طریقے سے روزے، رمضان ہو گیا، روزے ختم نہیں ہو گئے، شوال کے روزے. اس کے بعد ہر مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے. تو ہم کوشش کریں کہ کوئی ایک پابندی اپنے اندر ڈالیں کہ پورے مہینے میں 1 پیر یا 1 جمعرات، یا پیر جمعرات کو میں رکھوں گا، یا نہیں تو 13، 14، 15 کو میں رکھوں گا. کچھ تو ایک پابندی اپنے اندر ڈالیں. جب تک آپ اپنے زندگی میں ایک روٹین سیٹ نہیں کریں گے ہم پابندی سے عبادت نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کے ذکر کرنے کی پابندی ڈالیں. اٹھتے بیٹھتے زبان سے ذکر جاری ہو اللہ کا نام لے. اس سے زندگیوں میں برکت آئے گی. زندگی کے جو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. آپ اگر عرب ملک کو کہیں گئے ہوں گے، عربوں کی زندگی کو دیکھے ہوں گے، آپ دیکھے ہوں گے عربوں کی زندگی میں اللہ کا نام ہر منٹ پہ لیا جاتا ہے. ماشاء اللہ بولیں گے، سبحان اللہ بولیں گے، استغفر اللہ بولیں گے. کسی کا کچھ مسئلہ ہوا اس کو دعائیں دیں گے. تو اتنے بار اللہ کا نام زندگی میں لیا جاتا، جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جب شیطان بھاگ جائے گا تو ہماری زندگی میں جو لڑائی لگانے والا، اختلاف کرنے والا شیطان ہے وہ زندگی میں نہیں رہے گا. آج ہماری زندگی میں کسی بھی مجلس میں اللہ کا نام نہیں لیتے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مجلس بیٹھی، کوئی بھی مجلس ہو، کاروبار کی مجلس ہو، دینی مجلس ہو، کسی بھی کام کے لیے آپ چند لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس مجلس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو ہم کئی مجلسیں ہوتی ہیں، دوستوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ایک مسلمان کی زندگی کے ہر مجلس میں اللہ کا نام لیا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ زندگی میں برکت آئے گی، شیطان چلے جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی میں برکت دینے کا. ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نام جان نہ لیجیے، شیطان آئے گا، آپ کا کوئی معاملہ صحیح نہیں ہوگا، اختلافات لگائے گا، لڑائی لگائے گا. تو میرے بھائیوں، آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پابندی کو لازم کریں. اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پابندی سے کریں، چھوڑ پکڑ نہ کریں. اور اللہ کو چھوڑ پکڑ کرنے والے پسند نہیں ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مداومت، پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم کو زندگی بھر کا مسلمان بنائے، صرف رمضان کا مسلمان نہیں. جو اللہ رمضان میں تھا وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہے. تو رمضان، سلف کہتے تھے کیا ہی بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو ہم ایسے نہ بنیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق دے اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو صحت اور تندرستی سے رکھے تاکہ اللہ کی عبادت صحت کے ساتھ ادا کریں، تندرستی میں ادا کریں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو توحید پر رکھے، سنت پر چلنے والا بنائے، شرک اور بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں
کمزور ہیں، مریض ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام کو صحت نصیب کرے تاکہ وہ صحت میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔